فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ آپ کے پاس وہ کمال ہے ساز بہو میں جوڑ پیدا کرنے کا، بیوی شوہر میں اعتماد پیدا کرنے کا، برکت والے اعمال سکھانے کا فن آپ کے پاس ہے۔ برکت ناریل لٹکانے سے نہیں آئے گی، نحوست مرچیوں سے بھلاموں سے نہیں آتی ہے۔ برکت فلانے کپڑے سے پہننے سے نہیں چلی جاتی، گھر میں برکت کسی کنواری بچی سے دودھ ابلوانے سے گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ آپ سکھلائیں گی سورہ بقرہ، جس گھر میں پڑھا جائے وہ گھر قبرستان نہیں ہوگا۔ آپ بتلائیں گی ایک ایک مسنون دعا شیطانی طاقتوں کے لیے کیسے بم بن جاتی ہے۔ دوسری بات، یہاں پر طالبات بھی ہیں اور ان کے سرپرست بھی ہیں اور بہت سی ہماری دینی مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ پڑھنے پڑھانے کو سب سے پہلی اپنی ضرورت سمجھیں، رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو علم دین سے جوڑا۔ میری دینی ماؤں، کیسے اپنے اکابر کا غم میں آپ کو بتلاؤں؟ ہماری دعوتیں کتنی مصیبت بن گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگ قرضے اور چندے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ شادی کرنا ہے 15 لاکھ کی، کہاں سے لاؤ گے بھائی 15 لاکھ؟ عقیقہ کرنا ہے 1.5 لاکھ کا، کون سے اسلام نے تمہیں یہ سکھلایا؟ کہاں سے قرض ادا ہوگا؟ بیاج کون ادا کرے گا؟ شادی کی فضول خرچیاں، سامان جہیز کون سا اخلاق کے جہیز کا بدل بن جائے گا؟ ایک شادی کے لیے 15 دن کی غیر حاضری، 1 ہفتے کی غیر حاضری، پھوپھا زاد بہن کا نکاح ہے، چچا زاد بہن کا نکاح ہے، خالہ زاد بھائی کا نکاح ہے، 4 دن کی غیر حاضری، 5 دن کی غیر حاضری۔ کون ہے پڑھانے والا؟ کون ہے سبق کی ریکوری کرنے والا؟ کون ہے حلال اور حرام لقمے کا فرق کرنے والا؟ رسم و رواج، فیشن پرستی کے پیدا ہونے والے اثرات کو دھونے والا کون ہے؟ ان دعوتوں میں اپنی بچیوں کو لے جا کر نامحرموں سے تعلقات کو روکنے والا کون ہے؟ دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اجنبی آ رہے ہیں۔ آج تک مولوی صاحب نے بخاری پڑھاتے ہوئے ہماری بیٹی کو نہیں دیکھا، ویڈیوگرافر دیکھ رہا ہے، ناظم صاحب نے نہیں دیکھا، آوارہ بچے دیکھ رہے ہیں، ویٹر دیکھ رہے ہیں۔ اتنی غیرت بھی کیا نکل گئی؟ کیا ہم اتنے دیوس بن گئے؟ کیا اتنی عقلیں ہماری ماری گئی؟ روزانہ کے اخبار میں خودکشی کے واقعات۔ کیوں بھائی؟ EMI پر لیا تھا، اسکرین انسٹالمنٹ پر لیا تھا، فلانا فلیٹ قسطوں میں خریدا تھا، وہ گاڑی، وہ سونا لیا تھا، مہینے کو ایک اماؤنٹ دینا تھا ہمیں مالا بار کو۔ قرضوں کی زندگی، ذہنی دباؤ کی زندگی، دلوں کی بے چینی کی زندگی۔ میری دینی ماؤں، اپنی بچیوں کے علم پر عمل کرو، بے دینی ختم کرو۔ ایک ڈاکٹر خاندان میں بنتا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی بیماری بتا کر علاج کرتے ہیں۔ کسی نے آج تک اپنے ڈاکٹر بیٹے سے نہیں کہا
مجھے پیدا ہو کر مجھے سکھاتا. کسی نے انجینئر بیٹے سے نہیں کہا مجھے پیدا ہو کر مجھے سکھاتا. کسی نے فارمیسسٹ بیٹی سے نہیں کہا مجھے پیدا ہو کر مجھے بولتی. لیکن ایک عالمہ بہن، ایک عالمہ بیٹی، ایک داعیہ بیٹی اگر کوئی نیکی کی بات، اصلاح کی بات، نفع کی بات سناتی ہے تو مائیں کہتی ہے کہ مجھے پیدا ہو کر مجھے سکھاتی ہے کیا؟ یہ سکھانا نہیں ہے. آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ہمیں 2 حرف دے دی ہے. اب وہ 2 حرف جو ہم نے سیکھے ہیں وہ آپ کو ہم پیش کر رہے ہیں. دوائی کے آپ زیادہ مستحق ہیں. دوائی بانٹنے سے صحت نہیں بنتی، دوائی کھانے سے بنتی ہے. بیٹا اسپتال چلاتا ہے، ہم ہی علاج نہ کرائیں تو بیمار مر جائیں گے. بیٹی مکتب چلاتی ہے، ہم ہی نہیں پڑھیں گے جاہل مر جائیں گے. بیٹا مفتی بن گیا، بیٹا عالم بن گیا، اس سے میراث کا مسئلہ پوچھو، اس سے پارٹنرشپ کا مسئلہ پوچھو، اس سے جوائنٹ فیملی کا دین پوچھو. 4 بہویں، 4 داماد، 6 بھائی، کیسے رہنا چاہیے؟ چولہا غلہ کیسے رہنا چاہیے؟ ان کے علم سے فائدہ اٹھاؤ. پھنسیاں پھوڑے بنتے جا رہے ہیں، گٹر ابلتے جا رہا ہے. کیوں لے گئے آپ یہ مسئلہ مفتی صاحب کے پاس؟ کیوں بتایا مفتی صاحب کو؟ بھائی آپ کے خاندانوں کا توڑ آسمان تک پہنچ گیا. خاندانوں کا توڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا. خاندانوں کا توڑ دعاؤں کی مردودیت تک پہنچ گیا. خاندان کے تنازعات وکیلوں کی چوکھٹوں تک پہنچ گئے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ تک پہنچ گئے. علماء تک لے جانا جرم کیوں ہے؟ ان سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں، ان سے بڑا کوئی درد مند نہیں، ان سے بہتر کوئی سچی بات بتانے والا نہیں. یہ دوسری بات ہے کہ ہماری دینی مائیں اپنے بچوں اور بچیوں کی قدر کریں اور ان کے علم اور عمل میں آگے بڑھنے پر مدد کریں. بہت نقصان پہنچا ہے. ہم اسکولوں میں جاتے ہیں، کیوں نہیں آئے بیٹا آپ؟ دعوت میں گئے تھے. کیوں سو رہے ہو بیٹا آپ کلاس میں؟ رات کے 3 بجے آئے تھے. جاتے ہیں ہم دنیا کے مختلف ملکوں میں، ملک کے مختلف صوبوں میں، ناشتہ ہی نہیں کرتی ہے بیٹیاں. روح تو اجڑ گئی، جسم بھی کمزور ہو گئے. کیسے رونا سنائیں آپ کو اپنا؟ مرد آ کر کہتے ہیں مولانا کیا نکاح کیا، مصیبت ہو گیا. یہ مختلف بیماریوں میں ہے بیٹی، جلدی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی. اس کو برگر کی عادت ہے، منچوریا کی عادت ہے، جنک فوڈ کی عادت ہے. صحت خراب ہو گئی میری بازاری کھانا کھاتے ہوئے. ناشتہ بنا نہیں سکتی ہے، مہمان لا نہیں سکتا میں. کیسی نحوست ہے ہمارے گھروں میں، رات میں دیر تک جاگنے، صبح میں دیر تک سونے. امریکہ میں، یورپ میں خاندانی نظام بگڑنا شروع ہوا بازاری کھانے کے بڑھنے کے بعد. اس کو آپ ترقی سمجھتے ہیں؟ ہوٹلوں کا کھل جانا، اس کو آپ ترقی سمجھتے ہیں؟ اپنی گلی میں اڈلی وڑا کی بنڈی لگ جانا، یہ صاف دلیل ہے کہ یہاں کی مائیں انتہائی بے شرم ہیں، یہاں کی عورتیں انتہائی کاہل ہیں، یہاں کے مرد راتیں دھابوں میں گزارنے لگ گئے، یہاں کے بیٹے بازاری چٹوروں کے عادی بن گئے. یہ اخلاقی زوال کی واضح دلیل ہے. بلڈنگوں کے بننے،
کالونیوں کے تعمیر ہونے پر لوگ خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے جہاں چولہے آباد ہوتے ہیں، جہاں اپنا نہیں مہمانوں کا اکرام ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے فصل آنسر کے سنایا، میرے والد زندگی بھر کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ اس زمانے کی مثال کوئی نہیں ملتا۔ مسجد کے مؤذن صاحب سے عاجزی سے کہتے، مؤذن صاحب چلیے نا میرے گھر، مہمان آ جائے۔ کمی محسوس نہیں ہو رہی ہے، سونے کی کمی، چاندی کی کمی، فون کے معیار کی کمی، کریم کی کمی، کاسمیٹک کی کمی، ٹائلز کی کمی، جہیز کے سامان کی کمی، بالوں کی کمی، سیاہی کی کمی بالوں میں محسوس ہو رہی ہے، لیکن اخلاق اور اقدار کی کمی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ جسم کمزور ہو گئے، خاندان کے ایک فرد کا دوسرے فرد سے تعلق کمزور ہو گیا۔ حقیقی کمال عورت کا امور خانہ داری ہے، گھر کے کام کاج ہے، کم خرچ میں گھر چلانا، ٹوٹے ہوئے حالات میں مردوں کے قدم جمانا، مردوں کے باہر جانے پر سجدے کرنا، اے اللہ حلال لقمہ دیجئے، حرام نہ دیجئے۔ عورت کا کمال زیور نہیں ہے، کیریکٹر ہے، اخلاق ہے، کپڑے نہیں ہیں۔ کپڑے تو ٹیلر بناتا ہے، اخلاق آپ کو بنانے ہوں گے۔ کپڑے پہن کر آدمی سمجھتا ہے میں باکمال ہو گیا۔ آپ کا کمال ٹیلر نے نہیں بنایا، آپ کا کمال علم اور عمل بنائے گا، آپ کا کمال علم اور عمل بڑھائے گا۔ آپ نے سکھلایا کہ بیٹے ٹوٹے ہوئے حالات میں نا امید کبھی نہ ہونا۔ قتل کر رہے 14 سال کے بچے، خودکشی کے ارادے ہو رہے ہیں 11 سال کی بچیوں میں۔ کیا بات ہے؟ پہلے زمانے میں جو اسٹریس، پہلے زمانے میں جو ذہنی دباؤ، پہلے زمانے میں جو نفسیاتی کھچاؤ 70 سال کے بوڑھے اور بوڑھی کو بھی نہیں ہوتا تھا، وہ فون کے بے قابو استعمال کی وجہ سے ہمارے 11 سال کے بچے بچیوں کو ہو رہا ہے۔ کیوں مار لیتے ہیں یہ اپنے آپ کو؟ کیوں پھوڑ دیتی ہیں یہ چیزیں؟ کیوں لڑائی کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے ان بیویوں میں؟ کیسے یہ قتل کر رہی ہیں اپنی ساس، اپنی ننن، اپنے دیور، اپنے شوہر؟ واقعات سب ہو رہے ہیں روزانہ۔ یہ فون نے سکھلایا، اس کے گیمز نے سکھلایا، اس کے سیریلز نے جری کیا۔ نہیں سنایا ہم نے اللہ کی نیک بیویوں کے واقعات۔ کبھی زندگی میں حضرت عائشہ کی پوری زندگی سنائی؟ کبھی بتلایا ازواج مطہرات کے کمالات؟ کبھی بتلایا اسماء فہریہ، سب سے پہلی یونیورسٹی بنانے والی؟ کبھی سنایا کون تھی حضرت نفیسہ مصر میں؟ کبھی بتلایا محدثات، قاریات، مفسرات؟ کبھی بتلایا تحریک شروع کرنے والے علماء کی مائیں کیسی تھی؟ کیسی تھی حضرت نانوتوی کی اہلیہ؟ کیسی تھی تقی عثمانی صاحب کی والدہ؟ کیسا تھا گھرانہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا؟ ہم نے یہ تذکرے نہیں کیے، تابعیات کے تذکرے نہیں کیے، ان بہنوں کے تذکرے جو فاقوں میں اپنے شوہروں کے ساتھ جان نثاری کیا کرتی تھی، ہم نے نہیں سکھلایا۔ مخالف مزاجوں کو نبھانے والی عورتوں کے واقعات، صبر کے بغیر دنیا نہیں، مسائل کے بغیر دنیا نہیں۔ راحت کی جگہ صرف جنت ہے،
راحت کی جگہ صرف جنت ہے۔ میری بیٹی، ایمان بڑی چیز ہے، گوری چمڑی کے لیے نامحرم مرد سے تعلق نہ بنانا۔ کب بتلایا میں نے اپنی بہن کو کہ بہن، نکاح کے بغیر، بڑوں کے مشورے کے بغیر جو مرد تمہارے جسم کے قریب ہو رہا ہے وہ فاسق ہے، عاشق نہیں، وہ تمہاری عزت و آبرو کو نوچنے والا ہے، وہ تم سے محبت کرنے والا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نام کے بغیر، نکاح کے مقدس بڑوں کے مشورے کے بغیر جو مرد تمہارے جسم کے قریب ہوگا وہ ضرور اب تک کی پوری تاریخ کے مطابق اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد تمہارے بے لباس جسم کو سوٹ کیس میں ڈال کر نالی میں پھینک دے گا۔ وہ دن ضرور آئے گا کہ جب تسکین ہو جائے گی اس کے نفس کی، تمہیں مورتی پوجا پر مجبور کرے گا۔ اب اگر تجھے رہنا ہو تو مورتی پوجا کر، اور جب خواہش کی تکمیل ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد وہ تمہیں نہ جانے کس گندے بازار میں بٹھا دے گا، بٹھا رہا ہے۔ نفس کے دھوکے میں نہ آنا۔ حیا اور عفت ایسی چیز ہے بیٹے، ایمان اور توحید ایسی چیز ہے کہ اصحاب کہف کی طرح کفر کے ماحول کو چھوڑا جا سکتا ہے، اصحاب اخدود کی طرح جلتی آگ میں اپنے آپ کو پھینکا جا سکتا ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے، حضرت انس بن نضر کی طرح، حضرت خبیب کی طرح، حضرت خباب کی طرح سولیوں پر چڑھنا گوارا ہے۔ میری بیٹی، ایمان ایسی چیز ہے کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مقابلے میں بدیع الزماں سعید نورسی جیل میں رہنے تیار، مجدد الفسانی اکبر کے مقابلے میں قید خانے کو گوارا، گزر جائے گی دنیا، مسئلہ تو قبر کا ہے، گزر جائیں گے دن، مسئلہ تو آخرت کا ہے۔ باطل خوش نہیں ہوگا تجھے کفر میں ڈالنے کے بعد، صبح ہو کر رہے گی، مایوس نہ ہونا، رات لمبی نہیں ہوتی ہے۔ سب سے بہترین موت، آسان موت شہادت کی ہے، سب سے آسان موت شہادت کی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا ایک ہی بار تو مارو گے، تیار ہوں مرنے کے لیے۔ حمیدہ قطب نے کہا، آمنہ قطب نے کہا جیل کی سلاخوں کے پیچھے میں نہیں بولوں گی مغرب کا بول، ملحد کا بول، اسلام کا بول نہیں چھوڑوں گی میں، چاہے بھوکے کتے میرے اوپر چھوڑ دیے جائے، چاہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ اس سے بڑی مثال کیا چاہیے؟ غزہ کی بہنیں، غزہ کی بہنیں 2 سال ہو گئے، کیا رہ گیا وہاں پر؟ ہمیں کیا نہیں مل رہا ہے؟ 3 وقت کا کھانا، 4 وقت کی چائے، گوشت کا ناغہ ہو جائے جھگڑے ہو جاتے ہیں، چکن دیر سے آئے زبان خنجر بن جاتی ہے، فجر تو مہینوں نصیب نہیں، ایک گھر میں پورے فجر کے نمازی ہوں تو مثال ہے۔ کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیا ہے ان بہنوں کے پاس؟ ملبے پر بیٹھ کر بھی مکتب نہیں چھوڑا، شوہروں کے جنازے پر بھی شکایت کا بول نہیں، اپنے امیر سے بے وفائی کا تصور نہیں، شہادت کی موت کی